مرنے کے بعد کی زندگی۔ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے ہر ایک نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اپنی عمر کے سانس پورے کر کے موت کی کٹھن گھاٹی کو طے کر کے برزخ میں پہنچنا ہے۔ برزخ میں عذاب اور تکلیف بھی ہے اور آرام و راحت بھی ہے۔ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے برزخ میں مختلف حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ دنیا سے جو جاتا ہے برزخ میں جگہ پاتا ہے۔ غرض کے ہر آنے والا جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لاد چلے گا بنجارا۔ جس طرح انسانوں اور جناتوں کی عمریں مقرر ہے، اسی طرح اس دنیا کی عمر بھی مقرر ہے۔ جب اس دنیا کی عمر تمام ہوگی، اچانک اس کی ہر چیز کو موت آ جائے گی۔ افراد کے چلے جانے کو موت اور پورے عالم کے ختم ہو جانے کو قیامت کہتے ہیں۔ موت و حیات کی حکمت بیان فرماتے ہوئے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ترجمہ، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو تاکہ تم کو جانچا جائے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے۔ یعنی موت و حیات کا یہ سلسلہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کی جانچ کریں گے کہ کون برے کام کرتا ہے اور کون اچھے کام کرتا ہے، اور اچھے سے اچھے کام کرنے والا کون ہے۔ پہلے زندگی میں عمل کا موقع دے کر اور طریقہ کار بتا کر انسان کو امتحان میں ڈالا، پھر دوسری زندگی رکھی جس کا اعلان پیغمبروں کی زبانی واضح کر دیا گیا کہ اے انسانو، تم کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، اور اٹھنے کے بعد خالق و مالک کے سامنے جواب دینا ہے۔ انسان کی تخلیق اور اس کی پیدائش کے سارے حالات کو بیان کرنے کے بعد سورہ مومنون میں ارشاد فرمایا، ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ ترجمہ، پھر تم اس کے بعد مرو گے، پھر تم قیامت کے دن کھڑے کیے جاؤ گے۔ یعنی یہ زندگی نہیں ہے، اور جیتی جاگتی مورت اور ہستی بولتی تصویر اور دیکھتی سنتی جان جو تم کو دی رکھی ہے ہمیشہ نہ رہے گی۔ موت کی گھاٹی سے گزر کر ایک اور زندگی پاؤ گے، اور اپنی اس جان عزیز کو لے کر جان آفری کے حضور میں پیش ہو کر وفیت کل نفس ما عملت کا منظر دیکھو گے۔ اعمال کا بدلہ ملنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں قیامت کے دن کو یوم الدین بدلہ کا دن، اور یوم الفصل فیصلہ کا دن، اور یوم الحساب حساب کا دن فرمایا گیا ہے۔ اس روز رشتہ دار کام نہ آئیں گے، طاقت نہ چلے گی، بے کسی اور بے بسی کا عالم ہوگا، اعمال پیش ہوں گے، ہر بھلائی اور برائی سامنے آئے گی۔ انسان نے جو کام دنیا میں کیے تھے ان کا اکثر حصہ دنیا ہی میں بھول گئے تھے، پھر آخرت میں کیا یاد رکھیں گے؟ لیکن اللہ رب العزت ان کے تمام اعمال سے آگاہ فرمائیں گے۔ رہا سوال یہ کہ نیکیوں اور برائیوں کا بدلہ قیامت پر ادھار کیوں رکھا ہے؟ مرنے کے ساتھ ہی قبر میں کیوں فیصلہ نہیں ہو جاتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی حکیم و علیم ہے، ان کے حکمت چاہتی ہے کہ فیصلوں اور بدلوں کے لیے قیامت کے دن کا انتظار کیا جائے۔ قیامت کا آنا ضروری ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، وعدہ سچا ہے جو ہو کر رہے گا۔ جس وقت میں قرآن نازل ہوتا تھا اس وقت قیامت کے منکر بھی تھے اور آج بھی ہے۔
تو اسی شک و شبہات کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ یاسین میں جواباً ارشاد فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور بیان کیا انسان نے ہمارے لیے مثال، اور بھول گیا اپنی پیدائش کو، کہنے لگا کون ہے ان کو زندہ کرے گا جبکہ وہ کھوکھری ہو گئی ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کبھی قبروں کو دیکھتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ جب آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تب تو نہیں روتے اور قبروں کو دیکھ کر رو پڑتے ہیں؟ فرمایا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر اس میں نجات مل گئی تو بعد کے ساری منزلیں آسان ہو جائیں گے، اور اگر اس میں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے منزل دشوار ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں قبر کا منظر ان سب سے ہولناک ہے۔ عذاب قبر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا بند کر دو گے تو میں اللہ تعالی سے یہ دعا کرتا کہ وہ تم کو عذاب قبر سنا دے جو میں سنتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی کسی بڑی چیز پر نہیں ہو رہا کہ جس سے بچنا مشکل ہو۔ ان میں سے ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ دوستو یہیں پر مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اسی ٹاپک کے ساتھ۔ اور دوستو ایک چھوٹی سی اپیل، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کو بھی آن کیجئے تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں فوراً آپ کو مل جایا کرے، اور ایک پیارا سا کامنٹس بھی کیجئے۔ اللہ محافظ ہو آپ کا۔